آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں جہانگیر خان ترین کا، جنہوں نے تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیا ہے۔ کہتے ہیں میں دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے۔ 80 شوگر ملز میں سے صرف ہم ہی نظر آئے ہیں۔ کیس شروع ہونے سے پہلے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ عمران خان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا، وزیر اعظم انتقامی کارروائی کرنے والوں کو بے نقاب کریں۔ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگتے ہیں۔ کپتان کا قریبی ساتھی، انصاف کا علم بردار، اپنی ہی حکومت اور پارٹی سے انصاف کا طلبگار، جہانگیر ترین نے عدالت میں پیشی پر پی ٹی آئی سے انصاف مانگ لیا۔ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگتے ہیں۔ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ 3 دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے۔ کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور میرے اور بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے؟ جہانگیر ترین نے صاف صاف کہہ ڈالا، دوست تھا، دشمن کی طرح کیوں دھکیل رہے ہو۔ میرے اوپر 1 نہیں 2 نہیں، ان لوگوں نے 3 FIR کی ہیں۔ ساری پاکستان کی شوگر ملیں جو 80 ہیں سے زیادہ ہیں، ان میں سے ان کو صرف جہانگیر ترین یاد آیا۔ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہا ہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ان کو بے نقاب خان صاحب خود کریں۔ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ پی ٹی آئی رہنما نے یہ بھی واضح کیا کہ کھلاڑی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ کوئی میری راہیں جدا نہیں ہوئی ہیں۔ میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا 10 سال۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کسی سے الگ ہو سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی شامل رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے۔ اس سے قبل عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین کی عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع کر دی۔ وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ ترین کی محنت سے لیا۔ پی ٹی آئی MNA راجہ ریاض نے کپتان کو یاد دلا دیا، کہا جہانگیر ترین ہی وہ شخص تھے جنہوں نے پنجاب اور وفاق کی حکومت بنائی۔ آج ان کے خلاف ہی سازش کی جا رہی ہے، خان صاحب اس کے خلاف ایکشن لیں۔ ابھی جو خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا۔ اگر یہ اپنا مثبت کردار ادا نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے۔ پہلے پنجاب کی حکومت جہانگیر ترین صاحب نے بنائی، وفاق کی حکومت جہانگیر ترین صاحب کی محنت سے بنی۔ آج خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے اور خان صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور تحریک انصاف عمران خان صاحب آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت تباہ ہو رہی ہے اور اگر اس کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سازشی عناصر کو باہر نکالیں۔ شوگر اسکینڈل میں شکنجہ کستے ہی جہانگیر ترین نے پاور شو کر دی۔ عدالت میں پیشی کے لیے 3 MNAs 8 MPAs اور صوبائی مشیران کے ساتھ پہنچے۔ اراکین کے لیے ناشتے کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ جہانگیر ترین کیا پھر بن جائیں گے عزیز ترین؟ پیشی سے پہلے حکومت کو پتے شو کر دیے۔ بینکنگ کوڈ آنے سے قبل ناشتے کی میز سجائی، MNAs MPAs اور حکومتی مشیران کے ساتھ بیٹھک لگائی۔ ترین کے بلانے پر اراکین قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانا، غلام احمد لالی اور راجہ ریاض کھینچے چلے آئے۔ پنجاب کے وزیر نعمان لنگڑیال، اراکین اسمبلی زوار وڑائچ، نذیر بلوچ، اسلم بھروانا، طاہر رنداوا، افتخار گوندل، غلام رسول سنگھا اور سلمان نعیم بھی پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر عبدالحی دستی اور امیر محمد خان سمیت دیگر اہم رہنما بھی شریک ہوئے۔ ناشتے کے بعد قافلے کی شکل میں بینکنگ کوڈ پہنچے کارکنان نے بھرپور ویلکم کیا۔ صحافیوں نے وزراء اور اراکین کی آمد کا سوال پوچھا تو کہا دوستوں نے اکیلے نہ آنے دیا۔ دوست خدا یا حکومت کو پیغام دینے کے لیے بلائے۔ ترین کی بدلی زبان رشتوں میں آئے بدلاؤ کا پتہ دے رہی ہے۔
तहरीक इंसाफ से इंसाफ की तलाश और जहांगीर तरीन ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है उस पर तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी ये जान लेते हैं, तज्जिया हासिल करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शौकत पराचा, इस वक्त जो जहांगीर तरीन ने बयान दिया है उसमें वो कहते हैं मैं तो दोस्त हूं, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं, ये कोई थ्रेट है, क्या है ये? देखिए, ये इंतहाई संगीन सूरत हाल बनी हुई है अब तहरीक इंसाफ खुद के लिए कि वो आदमी जिसने ये पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया कि वो हुकूमत में आ जाए, यानी 2018 के इलेक्शन से पहले भी और 2018 के इलेक्शन के बाद भी, अभी भी उनको ताना देते हैं अपोजिशन वाले कि ये एटीएम थे, ये हेलीकॉप्टर में लोगों को लाते थे, जहाज में लाते थे। और राजा रियाज तो अभी खुद कह रहे थे ना कि तहरीक जो एतमाद अभी वजीर आजम साहब ने हासिल किया हफीज शेख के हारने के बाद, वो भी जहांगीर खान तरीन के वजह से ही था। अब 3-4 MNA तो आ गए, कम अज कम 12 MNA मैं खुद जाती तौर पे जानता हूँ जिनको टिकट जहांगीर खान तरीन ने दिए थे और वो जीते भी थे। मसलन इनके अपने हलके से लोधरा से जो जीते हैं वो भी अभी सामने नहीं आए, इन्होंने खुद ही उनको जितवाया। फिर मुल्तान 7 वाला हलका है जहाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब हारे थे, उनका नाम है इब्राहिम खान, वो इनके खास दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वो भी अभी सामने नहीं आए। तो डीजी खान में जैसे गुलताज गुल साहबा जीती हैं, वो टिकट किसने दिया, उनको जितवाया किसने। इसी तरह दरिशक साहब हैं, टिकट किसने दिया, जितवाया किसने, वो भी डीजी खान से हैं। फिर आप अगर लिया में आ जाएं, 2 सीटें हैं, दोनों उम्मीदवारों को टिकट किसने दिलवाया, मजीद न्याजी साहब को किसने जितवाया, वो भी जहांगीर खान तरीन है। ये तो आज जंग वाले कुछ नजर आ गए ना सामने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है इनके साथ। अब जो आज इन्होंने बात कर दी कि मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, यानी अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं। मैंने कल भी इनके करीबी दोस्त से बात की थी, इनके करीबी लोगों से बात की थी, तो यही था कि कुछ लोग हैं जो वजीर आजम साहब और जहांगीर खान तरीन के दरमियान फासले रखना चाह रहे हैं। ये मुझे बताया गया कि सारा बैकग्राउंड क्या है, आज खुद जहांगीर खान तरीन ने बता दिया। इस तरह की केसेस जो हैं, मसलन जरदारी साहब के खिलाफ केसेस चले, नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ, बंदा शहबाज के खिलाफ केसेस चलाए गए, कुछ नहीं निकला, तो इनके खिलाफ क्या निकलेगा। ये जो सट्टा वाली बात है, कल ही इनका ट्वीट था जहांगीर खान तरीन का कि तेल और LNG के तो सौदे पहले 1 महीना हो जाते हैं, वो सट्टा नहीं होता, और अगर शुगर के पहले सौदे हो जाते हैं और वो भी डॉक्यूमेंटेड हैं, तो वो सट्टा कैसे होता है। इसका जवाब शहजाद अकबर से मांगते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। आसमा शिराजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा, जिस तरह से अभी सूरत हाल बनी है, कप्तान का साथी, कप्तान का देरीना साथी, जिसको लोग अलकाबाज से नवाज चुके हैं कि ये ATM थे, जैसे कि खुद अभी शौकत पराचा भी कह रहे थे, वो अब इंसाफ के तलबगार हैं। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा अलमिया है तहरीक इंसाफ के दौर में। खुद इंसाफी जो है वो इंसाफ के तरफदार हैं और जहांगीर तरीन की बहुत खिदमात तहरीक इंसाफ को बनाने, उसको इकट्ठा करने, जहाज में लोगों को लाने, और वो तमाम जो उनकी खिदमात हैं वो मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के आज तो कुछ नंबर्स नजर आए, और जैसे भी पराचा थे, बहुत सारा ऐसे MNAs भी हैं जो कि अभी सामने नहीं आए, लेकिन वक्त आने पर वो सामने आ सकते हैं। उनके दिल में एक जहांगीर तरीन का एहतराम भी है, उनके लिए एक मोहब्बत भी मौजूद है आज भी, और बहुत सारी वजूहात उनकी वजह से लोगों ने पार्टी को भी उस वक्त ज्वाइन किया था। तो जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के खान साहब के बाद एक ज्यादा बाअसर जिसे कहना चाहिए वो रहनुमा रहे हैं और हैं अभी भी। ठीक, तो अभी जो सूरत सामने आई है, इससे तो आज बड़ा वाज़ेह पैगाम जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब को दिया है कि ये दुश्मनी ना करे, क्योंकि ये जो आज इनको बुलाया गया, ये 2007 का केस था जिसके अंदर जो है वो उनको रखा तलब किया गया है। अब अगर 2007 का केस अब तो जाहिर है कि बीच में इतने साल भी थे और 3 साल से तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इस वक्त इस केस को खोलने की क्या वजूहत है। पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज की बात हो रही है, ठीक, लोगों ने जो वोट किए हैं गिलानी साहब को, तो जाहिर है
کہ بہت انفلوئنس جو ہے وہ ان کا موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ بھانپ رہی ہے تحریک انصاف کہ آگے جا کے کچھ ایسا نہ ہو, اس لیے اس کا پہلے سجبات کیے گئے جو سمجھا جا رہا ہے. تو دیکھنا یہی ہے اس وقت کہ اب ان کی بات جو ہے خان صاحب کو سمجھ میں آ جاتی ہے جہانگیر ترین صاحب کی یا نہیں آ رہی ہے, کیونکہ پرانے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ سے بہتر کوئی نہیں اس کو سمجھ سکتا. لیکن یہ کافی الارمنگ چیز ہے کہ بہت سارے ایم ایل اے کھل کے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گئے ہیں. اس میں نیشنل اسمبلی کے بھی ہیں, صوبائی اسمبلی کے بھی ہیں, اور آگے جا کے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ضرور بن سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا چیلنج شوکت پراچا یہ بن سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ اتنے سارے ایم پی ایز ایم این ایز اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کسی پر الزامات ہیں کرپشن کے یا کسی کے اوپر شکوک و شبہات ہیں جو ان کے چناؤ سے پہلے انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ان کو ہم الگ کریں گے, اور اسی کا ایک پروف ہم کہہ سکتے ہیں جہانگیر ترین کی صورت میں سامنے آیا. اب وہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا ساتھ دیں گے, کرپشن کو نکالنا ہے اس بات کا ساتھ دیں گے, یا جہانگیر ترین کے پاس جو اتنے سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اس بات کا ساتھ رکھیں گے عمران خان؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر خود عمران خان صاحب ہی کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن جب اس طرح کے گروپس ہوں اور وہ پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں تو پھر وہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس نظام کے, اس سسٹم کے, ان کو سوچنا پڑتا ہے. مثلا پنجاب میں ہی دیکھ لیں, شاہ محمود قریشی صاحب 25 جولائی 2018 کے الیکشن والے دن رات 9 بجے چھوٹی سیٹ سے ہار گئے تھے, ایم پی اے ہار گئے تھے اور ایم این اے 90,000 سے جیت گئے تھے. لیکن اسی رات کو 2 بجے جہانگیر خان ترین شیخ نعیم سلمان کے گھر پہنچے جو ایم پی اے جیتا تھا ان سے, شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور ان کو پی ٹی آئی میں ملایا. تو ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کا یہ اس تناظر میں ایک رشتہ ہے. جہانگیر خان ترین اگر اپنا گروپ پنجاب سے علیحدہ کرتے ہیں فرض کیا ان دا کمنگ ڈیز اور ویکس, تو اس کا تو سراسر نقصان پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کو ہوگا. جو کرپشن والی بات آپ کر رہے ہیں, مثلا خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے اسکینڈل بنے تھے. ملم جبا کا آپ کے سامنے بنا ہوا ہے, ہیلی کاپٹر کا کو کیس بنا ہوا تھا, بی آر ٹی کا کیس بنا ہوا تھا. وہاں پر اس طرح سے پیشیاں نہیں ہو رہی, پیشیاں ہو رہی ہیں جہانگیر خان ترین کے, ان کے بیٹے کے, ان کے اور گھر والوں کے بھی خلاف وارنٹس وغیرہ یا اسٹیٹمنٹس ایسی آئی تھی. ان بنیادوں پر جہانگیر خان ترین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. پلس 86-87 شوگر ملز ہیں, یہ 3 شوگر ملز کا تو حساب لیا جا رہا ہے. وہ صحیح پوچھتے ہیں کہ باقی 80 شوگر مل میں سب ٹھیک ہے, حالانکہ شوگر مل ایسوسی ایشن کے لیول پہ یہ کام ہوتا ہے, انڈیویجول شوگر مل نہیں ہوتی. فورنسک آڈٹ ہوا تھا 9 شوگر ملوں کا, جس میں سے 3 جہانگیر خان ترین کی شامل تھیں. باقی کہاں گئی جو 80 کے قریب باقی شوگر ملیں تھیں؟ ان سارے اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص کوئی ایلیمنٹ ہے ود ان دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ایٹ دا فیڈرل لیول. میں صوبے کی حوالے سے نہیں کہہ رہا, یہ سارے اقدامات اسلام آباد سے ہو رہے ہیں. تو کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے جہانگیر خان ترین کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں کہیں کسی نہ کسی طرح سے جو بات جہانگیر خان ترین کے قریبی حلقے سمجھتے ہیں کہ ایک ایفرٹ ہے کہ جہانگیر خان ترین اور عمران خان کے درمیان اتنا کلیویج وائڈ کر دیا جائے, اتنے فاصلے بڑھا دیے جائیں کہ جن کو فاصلوں کو پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے. اور یہی وہ سازش ہے, کیونکہ اگر اتنا پاورفل آدمی جو ان کی مرکزی حکومت بھی بنوا سکتے ہیں, صوبائی حکومت کے لیے بھی وہ ایکٹیو رہ کر ایم پی ایز آزاد تھے نا, جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی. ادروائز تو نون لیگ کے ایم پی ایز زیادہ تھے, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھوڑے تھے. جہانگیر خان ترین نے اسمبل کیا. اتنا بااثر آدمی اگر اس کو دور کر دیا جائے پارٹی لیڈرشپ سے تو وہ نقصان پارٹی کا ہی ہوگا, کسی اور کا نہیں. نقصان پارٹی کا ہی ہوگا. بہت شکریہ شوکت پراچا, آپ ہمیں اپنا موقف پیش کر رہے تھے جو کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت انالیسز انصاف کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے. آسما بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, آسما شرازی, آپ کا بھی بہت شکریہ, اس پر آپ نے اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا.